یا علی مدد۔ آج کے سندیش کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم کچھ سوالوں کو دیکھتے ہیں کہ جس پر آج ہم غور و فکر کریں گے۔ ہمیں ہماری زندگی میں مشکلوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ہماری زندگی میں درد اور پریشانی کیوں ہے؟ اس کے لیے خدا ہمیں قرآن شریف کے ذریعے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ خدا اپنے بندوں کے لیے آزمائش کیوں پسند کرتا ہے؟ مشکل حالات میں ہم الہی قوت کے ساتھ کیسے جڑے اور ان کی حفاظت کو کیسے حاصل کریں؟ آج کے سندیش میں ہم ہماری زندگی میں آنے والے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی قوت یعنی کہ طاقت اور ان تکلیفوں میں ہمیں خدا سے ملتی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم یہ جملہ جانتے ہیں، من کا قوتی و انت اسمتی یا رب العالمین۔ اس کی معنی کیا ہے؟ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری زندگی الگ الگ احساسات سے بھری ہوئی ہے، جہاں مسکراہٹ اور آنسو ہے۔ ہم ہنستے ہیں اور روتے بھی ہیں، ہمیں خوشی کے پل ملتے ہیں اور ہم مشکل حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کئی مرتبہ تو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم قرآن شریف میں سے ملتی کہانی سے شروع کرتے ہیں، جہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو مشکل دور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور سے لڑنے کے لیے ہمیں قوت یعنی کہ طاقت اللہ سے ہی ملتی ہے، کہ جو سب سے طاقتور ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کہانی کے ذریعے رسول اللہ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پہلے بھی اللہ نے مشکل سے مشکل دور میں اپنے بندوں کی حفاظت کی تھی اور اپنی قوت بتائی تھی۔ سورہ الفیل سورہ 105 میں ملتی کہانی ساری چیزوں پر اور سب حالاتوں پر اللہ کی بادشاہت اور ان کی قوت کی گواہی دیتی ہے۔ آئیے ہم اس کہانی کو سنیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنم سے ٹھیک پہلے کی بات ہے۔ ابیسینیا کے گورنر ابرہا نے اپنے آدمیوں اور اپنے مکھیہ ہاتھی کے ساتھ انیہ ہاتھیوں کی فوج اکٹھا کر کے کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی کر دی، اور حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا کے 200 اونٹ کے ساتھ کئی اور جانوروں کو ضبط کر لیا۔ حضرت عبد المطلب ابرہا کے پاس آئے۔ ابرہا نے آپ کو عزت دی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے 200 اونٹوں کو واپس دے دو۔ ابرہا کو تعجب ہوا اور کہا کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، کہ جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جبکہ کعبہ کا مالک خدا ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہا نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے قریشوں کو فرمایا کہ آپ لوگ پہاڑوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو۔ قریشوں نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پہاڑوں پر پناہ لے لی۔ اس کے بعد آپ کعبہ کے پاس گئے اور کعبہ کے دروازے کا کڑا پکڑ کر اللہ سے حفاظت کی گہار لگائی اور رو رو کر دعائیں مانگی۔ اگلی صبح ابرہا نے لشکروں کو کعبہ پر قبضہ کرنے کا حکم کر دیا۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی
کعبہ کی اور نہ چلا۔ وہ ہر دشا میں چلتا، پر کعبہ کی اور جب چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اللہ نے تب سمندر کے کنارے سے پرندوں کو بھیجا جو باز پکشی کے سامان تھے۔ ہر ایک پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ پرندوں نے فوج پر ان پتھروں کو برسایا، لشکر بھاگنے لگا۔ حالانکہ کنکر چھوٹے تھے، پر قہر الہی تھے جو لوگوں کے سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھیوں کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گر جاتے۔ اس حملے سے ابرہہ کا لشکر برباد ہو گیا۔ اس طرح اللہ کا گھر بچ گیا۔ یہ واقعہ سورہ الفیل میں ایک یاد کے روپ میں سامنے آیا ہے کہ جب چیزیں ہمارے قابو سے پرے ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہماری طاقت اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ممکن ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دے اور صبر کرے اور اس سے زیادہ قوت مانگے۔ سورہ الفیل کی اس کہانی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کا اور ہمارا خالق کتنا طاقتور ہے۔ ساری طاقت اسی سے ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے کہ جو ہماری آزمائش بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہے اسے اس طاقت سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ خدا سے کوئی بھی زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے طرف سے آنے والی چاہے وہ رحمت ہو یا آزمائش، وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھوں میں صرف بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم سورہ البقرہ سورہ 2 کی آیات 155 سے 157 کو دیکھیں تو وہاں ہمیں کچھ ایسا ہی پیغام ملتا ہے، اور ہم بے شک کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ جان مال اور اولاد کی کمی سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر سے کام لینے والوں کو خوشخبر دے دو۔ جو لوگ اس وقت جبکہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی اور لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص دعائیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہے۔ ان آیاتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھلے کوئی بھی مشکلیں آتی ہے، پر یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اس کے بعد آسانی بھی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تنگ حالاتوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا برا بھلا بخوبی جانتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی اور سے آئے ہیں اور وہاں ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اس کی رحمت، قوت اور حفاظت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں سے مراد ہماری پریشانی نہیں، بلکہ خدا کی قریبی اور آنے والے وقت کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ دین اسلام زندگی جینے کی راہ بتانے کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کو بھی سکھاتا ہے جس سے ایک انسان مشکل حالات سے لڑ سکے اور ان میں سے باہر آ سکے۔ اس کسوٹی کے دوران ہمیں صرف یہ مان کے نہیں چلنا ہے کہ مصیبت خدا کی اور سے آئی ہے تو وہی اس کا حل کرے گا، پر ہمیں خدا نے عقل سے نوازا ہے، اس نے ہمارے اندر قوت دی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مشکل دور سے باہر آنے کی پرستھتیوں پر وچار کر کے ان میں سے باہر آنے کے راستوں کی اور بھی غور کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ خدا نے ہمارے اندر اس کی قوت کی شمتا، پوٹینشل رکھا ہے۔ ہمیں
ہمارے اندر جھانکنا ہے اور خدا کی اور سے آتی وہ طاقت کا وکاس ایکسپلور کرنا ہے، اور یہ ذاتی تلاش سے ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس قدر تیار کرنا ہوگا، ہمیں خود کا وستار کرنا ہوگا کہ جس سے ہم اس قوت کا احساس کر سکیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم پر بطور ایک بہترین مثال بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ خود آپ کو بھی آپ کی مبارک زندگی میں کئی طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہی تعلیم پر رسول اللہ نے زندگی بھر کام کر کے آپ کی زندگی میں آنے والے مشکل دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور ان سبھی حالاتوں میں آپ نے خدا سے قوت حاصل کرنے کی گہار لگائی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے جنم سے پہلے اپنے پتا کو اور بہت کم عمر میں آپ کی ماتا کو کھو دیا تھا، پھر اپنے دادا جان کو کھو دیا۔ رسول اللہ کو لوگوں کو اسلام کی راہ پر دعوت دینے کے آپ کے اس مشن میں کئی مصیبتوں اور کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عیسوی سن 619 میں آپ کی پتنی حضرت بی بی خدیجہ علیہ السلام اور آپ کے چاچا حضرت ابو طالب دونوں کی وفات ہو گئی۔ اس ورش کو عام الحزن یا دکھ کے سال کے نام سے پہچانے جانے لگا۔ مکہ میں پیغمبر کو خطرہ تھا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت رسول اللہ اور آپ کے صحابوں کو قریش کی جو آپ کے پیچھے پڑے تھے ان سے چھپنے کے لیے گفا کا سہارا لینا پڑا، جہاں آپ نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان واقعوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو ان مشکلوں کے آسان ہونے کے لیے کافی وقت انتظار کرنا پڑا تھا۔ ایک کے بعد ایک تکلیف سے آپ ٹوٹ چکے تھے، پھر بھی آپ بے صبر نہیں تھے۔ ہم بھی مشکلوں سے گزرتے ہیں، کئی بار ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، پھر بھی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ ہمیں یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشکلیں آنکھیں جھپکتے دور نہیں ہوتی۔ ہم پر جب مشکلیں آتی ہے تو ہم جلد سے جلد اس سے باہر آنے کے لیے بے صبر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی سے ملتی اس ہدایت کو اگر ہم غور کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت میں سے باہر آنے کے لیے وقت لگتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ کوئی بھی تنگ حالاتوں کو وقت دینا اور اس میں سے باہر آنے کے طریقوں پر کام کرنا اور محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے سالوں انتظار کیا، صبر کیا، دعائیں مانگی اور خدا کی رحمتوں کو حاصل کیا۔ آپ نے وہ راستوں کی تلاش کی جس کے ذریعے آپ ان مشکل دور سے باہر آ سکے۔ آپ نے ان تکلیفوں کے بیچ بھی خدا سے رابطہ قائم رکھا، اپنی عبادتوں کے ذریعے مشکل دور میں دృڑ رہنا اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمت اور طاقت حاصل کی۔ ہمیں سکھایا کہ اللہ کی اور سے سب اچھا ہی آتا ہے، مشکل دور تو محض ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ ہم نے اب تک کے دونوں واقعوں میں جانا کہ حالانکہ دور مشکل تھا، آزمائشیں ہوئی، پر خدا کی رحمت ساتھ تھی۔ ان تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے خدا نے اپنے بندوں کو قوت سے نوازا اور اپنی طاقت سے حفاظت بھی کی۔ آئیے اب ہم مشکلوں کو ایک سکاراتمک
एक पॉजिटिव नजरिए से समझने की कोशिश करें। जब मुश्किलें आती है तब हालात हमें परेशानियां और दबावों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। इससे हमारा जहन अल्लाह की ओर जाता है कि जो कुव्वत की बादशाहत रखता है। तकलीफें हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाती है। हम जानते हैं कि मुश्किल हालातों के साथ जीने का क्या मतलब है, जो महज हमारी कोशिशों से दूर नहीं होगी। लिहाजा हम खुदा से जुड़ने के और मुश्किल आसान करने के रास्तों पर काम करते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें अल्लाह की ओर गिरियाजारी करने के लिए प्रेरित करता है और ये हमें अल्लाह की ओर जागरूक रहने के यानी कि तकवे का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। मुश्किलें फक्र और अहम को बेनकाब करती है। कोई भी चीज पे गर्व करने की भूल कई परेशानियों का सोर्स है। हम अहम को दूर करके हलीम बनते हैं। परेशानियां हमें खुदा की याद भी दिलाती है, जो शायद अच्छे वक्त में हम भूल जाते हैं। खुदा से वापस जुड़कर हमारे अंदर खुदा ने जो कुव्वत रखी है उसे सही मानों में एहसास करके अपने आप को हिम्मत से भरे हुए पाते हैं। लिहाजा मुश्किलें अल्लाह की कुव्वत का एहसास करने का एक मौका है कि जिसके एहसास मात्र से हम परेशानियों को दूर करने के रास्तों पर चल पाते हैं और कामयाब भी होते हैं। जैसे कि हमने जाना, जब भी हम अपने आप को तंग हालात या परेशानी से घिरे हुए पाते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी हमारी जिंदगी में एक बड़ी अहमियत है। जो भी हालात में हम होते हैं उसका सामना करने की कुव्वत हमें अल्लाह से ही मिलती है और वो ही है कि जो हमारी हिफाजत करने वाला है। मिन का कुव्वती व अंत इस्मती या रब्बल आलमीन। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं कि अच्छा करने और कामयाब होने के लिए हमें ताकत से नवाजे। मिन का कुव्वती, मेरी ताकत तुझसे है, व अंत इस्मती, और मेरी हिफाजत तुझसे है, मेरी पनाह तुझसे है। कुछ भी करने के लिए तू ही मेरी ताकत है। हर कोई चीज से तू ही मेरी हिफाजत करता है और वो तू ही है कि जिससे मैं हिफाजत मांगता हूं। और ये सिर्फ जिस्मानी या माली, फिजिकल या फाइनेंशियल हिफाजत नहीं है, बल्कि ये आखिर तक की व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव हिफाजत है। हर बुराई से हिफाजत है, हर शक से हिफाजत है। खुदा कुरान शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि कौन है कि जो तुम्हारी हिफाजत करे अगर खुदा तुम्हें बदहाल करना चाहे, और कौन है कि जो तुम्हें बदहाल करे अगर खुदा तुम्हें पनाह दे। खुदा हमारी हिफाजत करने वाला है। दुनिया में छोटे से छोटे जीव और हम अशरफुल मखलूकात कहलाने वाले इंसान और पूरी कायनात की हिफाजत अल्लाह के हाथ में है। हम सब अल्लाह पर उसकी हिफाजत के लिए आधार रखते हैं और आशामंद रहते हैं। वो एक दुनिया का नहीं पर दुनियाओं का मालिक है, परवरदिगार है। इसीलिए हम उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। आलम यानी कि दुनिया, आलमीन यानी कि एक से ज्यादा दुनिया। खुदा की ताकत हर एक आलम पर है। हमने इस मुद्दे को सूरा अल फील की और रसूलुल्लाह की जिंदगी से मिलती कहानियों में से समझने की कोशिश की। खुदा की हिफाजत के सामने किसी की ताकत नहीं और खुदा के गजब का भी किसी के पास कोई जवाब नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि मिन का कुव्वती व अंत इस्मती या रब्बल आलमीन।
آئیے ہم حضرت امام المعز علیہ السلام کے دور سے ملتی ایک کہانی کو سنتے ہیں کہ جو اب تک ہم نے حاصل کی ہوئی تعلیمات کو مضبوط بنائیں گی۔ یہ الجودھر کی زندگی کی ایک کہانی ہے جو حضرت امام المعز علیہ السلام کے دور میں ایک وفادار اور عقیدت مند بندے تھے۔ ایک مرتبہ الجودھر کا ایک مال واہک جہاز کارگو سیسیلی سے المہدیہ لوٹتے سمے ڈوب گیا۔ جب امام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے جودھر کو ایک خط لکھا جس میں آپ لکھتے ہیں کہ اے جودھر، ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کا جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو آگے آنے والی اور کوئی بھی مال کی آزمائش سے بچائے اور وہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس گھٹنا کی وجہ سے الجودھر کو بھاری نقصان ہوا تھا اور سوابھاوک روپ سے وہ بے حد دکھی تھے، اور امام نے الجودھر کو یہ کیسی دعا دی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید یہ ہے کہ اللہ الجودھر کو اس نقصانی کے ذریعے آزما رہے تھے۔ یہ مالی نقصان کی آزمائش تھی۔ ہم میں سے کئی مرتبہ اس طرح کی آزمائش یا دوسرے طرح کی آزمائشیں جیسے کہ تندرستی کھو دینا، پریوار میں سے ہمارے چہیتوں کو کھو دینا، نوکری یا روزی روٹی کمانے کا ذریعہ گوا دینا، اہم امتحان میں فیل ہو جانا وغیرہ کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ بہت رحم والے ہیں اور ادار ہے، پر اپنے بندوں کے لیے مشکل دور پسند کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ مشکلیں ہمیں آنے والے دنوں کے لیے تیار کرتی ہے اور ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آزمائش سب کے لیے مقرر کی گئی ہے اور ان پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے قوت بھی اللہ سے ہی ملتی ہے۔ ہمیں صرف خود کے اندر جھانکنا ہے، اس الہی طاقت سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ذریعے آسانی کی اور جاتے راستوں کی تلاش کرنی ہے۔ ہمیں ہمارے مذہب میں تعلیم ملتی ہے کہ صرف ہمارا ایمان اور ہمارے باپ دادا فور فادرز کا مذہب ہی ہمیں اس دنیا اور آخرت میں شانتی پانے کے لیے اور بنے رہنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ اگر ہم 100 مرتبہ بھی گر جاتے ہیں تو بھی اگر ہمارے پاس ایمان ہے، خدا کی طاقت اور حفاظت پر بھروسہ ہے تو ہم پھر سے نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم ہر ایک کی زندگی میں بھلائی کے لیے دعائیں گزارے۔ اللہ ہم سب کو ہماری زندگی میں انچاہے، ناپسند اور نقصان کرنے والے حالاتوں سے بچائے، ہمیں قوت سے نوازے اور ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔